اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترک صدر کا خطاب مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ انصاف، مذاکرات اور برابری کی بنیاد پر معاملے کے حل پر دیا زور، کہا ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا ترکی۔ یو پی پولیس کا اندھا قانون، سابق مرکزی وزیر چنمے آنند کے خلاف جنسی استحصال کا الزام عائد کرنے والی طالبہ کو ہی پولیس نے کیا گرفتار۔ چنمے آنند نے لڑکی پر بلیک میلنگ کا لگایا ہے الزام۔ گلے کی ہڈی بنی این آر سی کو مسترد کرنے میں مصروف بی جے پی، آسام وزیر خزانہ احمد بسوا بولے سپریم کورٹ سے این آر سی کو مسترد کرنے کی اپیل کرے گی بی جے پی، ایک نئی این آر سی لانے کا بھی چھوڑا شوشہ۔ ایودھیا معاملے میں مودی کی نصیحت نظر انداز، بی جے پی کے متنازع لیڈر ساکشی مہاراج کی ایک اور شرح انگیزی، کہا 6 دسمبر سے شروع ہوگی رام مندر کی تعمیر، مسلمانوں کو رام مندر کی تعمیر میں ساتھ دینے کو بھی کہا۔ مرکز کے دعووں کے بیچ جموں دورے سے لوٹے سماجی کارکنان نے سنایا کشمیریوں کا درد، کہا 51 دنوں میں 13,000 سے زائد نوجوان ہیں غائب، خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں عوام، سڑکیں خاموش، فوج کی زیادتی کا بھی کیا تذکرہ، کہا حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے کو ہے مجبور۔ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد جموں دورے پر پہنچے غلام نبی آزاد نے بھی حکومتی دعووں کی کھولی پول، کہا کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی کا نام و نشان بھی نہیں، بولے دورہ پورا کر پورے ملک کو حالات سے کروں گا آگاہ۔ مودی کے ملک میں سب کچھ ٹھیک ہونے کے بیان پر کانگریس نے چلائے طنز کے تیر، کہا بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور عدم سلامتی کے درمیان کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک، بولے ملک میں خواتین غیر محفوظ اور لوٹ، چوری اور قتل کی وارداتوں میں ہو رہا ہے اضافہ۔ وزیراعظم مودی سے ملاقات کے ایک دن بعد ٹرمپ نے کشمیر پر وزیراعظم مودی کے بیان کو بتایا جارحانہ، بولے مجھے مودی سے ایسے جارحانہ بیان کی نہیں تھی امید۔ ایودھیا معاملے میں سماعت کا سلسلہ جاری، ظفریاب جیلانی کی دلیل مسجد کی جگہ نہیں بلکہ رام کوٹ ہے رام کا جنم استھان، 162 کی ایک رپورٹ کا ظفریاب جیلانی نے دیا حوالہ۔ دنیا بھر میں خراب ہو رہی آر ایس ایس کی شبیہ کو سدھارنے بھاگوت کا عالمی میڈیا سے تبادلہ خیال، بھاگوت کی صفائی، کہا کسی بھی تشدد میں نہیں ہے آر ایس ایس کا ہاتھ، ہجومی تشدد میں شامل کارکنان کی حمایت نہ کرنے کی بھی کہی بات، آر ایس ایس کارکنان کو ہجومی تشدد روکنے کی بھی میڈیا کے سامنے دی صلاح۔ پاک مقبوضہ کشمیر میں زلزلے کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی، 24 افراد کی موت، 300 سے زائد افراد زخمی، خوف کے باعث لوگ سڑکوں پر رات گزارنے کو ہوئے مجبور۔ انتخابات سے قبل اپوزیشن رہنماؤں کو ای ڈی کے ذریعے ڈرانے کی کوشش تیز، مہاراشٹر میں چناؤ سے عین قبل شرد پوار اور بھتیجے سمیت 70 لوگوں کے خلاف درج ہوئے ایف آئی آر، مہاراشٹر اسٹیٹ بینک میں 25,000 کروڑ کے گھوٹالے کا الزام۔ شرد پوار نے کیس درج کیے جانے کا کیا خیر مقدم، بولے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، اسے بی جے پی کی سیاسی انتقامی کارروائی قرار دی، بولے عوام کی پریشانی کو سامنے لانے کا ملا ہے صلہ۔ منی لانڈرنگ معاملے میں گرفتار ڈی کے شیو کمار کی ضمانت عرضی پر آج جائے گا فیصلہ، کانگریس رہنما نے الزامات کو کیا ہے خارج، بی جے پی کی انتقامی کارروائی قرار دی۔ الہ آباد ہائی کورٹ سے سماجوادی رہنما اعظم خان کو ملی بڑی راحت، کورٹ نے اعظم خان پر درج 29 ایف آئی آر پر لگائی روک، فی الحال گرفتاری سے بچے رہیں گے اعظم خان۔ گزشتہ کچھ ماہ میں اعظم خان کے خلاف 87 معاملات درج کر کیا جا رہا ہے پریشان۔ ہریانہ کے جند میں خوفناک سڑک حادثہ، آئل ٹینکر اور رکشے کی ٹکر میں گئی 10 لوگوں کی جان، ایک زخمی، تیز رفتار آئل ٹینکر نے ماری تھی رکشے کو ٹکر، فوج میں بھرتی کا ٹیسٹ دے کر لوٹ رہے تھے نوجوان۔ مہاراشٹر بی جے پی کو بڑا جھٹکا، شیو اسمارک منصوبے میں بڑی بدعنوانی کا انکشاف، کانگریس نے کہا شیواجی کے نام پر اقتدار میں آنے والی بی جے پی نے شیواجی کو بھی نہیں چھوڑا، ٹینڈرنگ کے عمل میں سی وی سی کے اصولوں کی خلاف ورزی کا کانگریس کا الزام۔ ملک میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر سپریم کورٹ کو تشویش، سوشل میڈیا کے لیے سخت گائیڈ لائنز طے کرنے کے جاری کیے مرکز کو احکامات، کہا لوگوں کی پرائیویسی کے حقوق کی حفاظت کرے سرکار۔